السلام علیکم، میں ہوں داشمی. آپ مجھے میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے اوپر دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ کی ابھی تک کی تمام لائیو ٹیلی کاسٹ اگر ہم جو ہے ایک لائن میں ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب بمقابلہ پاکستان کی عدلیہ. ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ہے ماحول سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جسٹسز آپس میں ہی جو ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں سمپل لاجک کے اوپر، اور اس میں سب سے ٹاپ پہ ہوتے ہیں جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ انہوں نے اپنی جو سائیڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی ان کو عجیب سے لاجکس دینی پڑیں اور جتنی ہی کلیریفیکیشنز دینی پڑیں. جسٹس اطہر من اللہ کو اگر کسی نے سمجھا تھا کہ یہ صرف کورٹ روم میں ہی بات کرتے ہیں اور صرف کورٹ روم میں ہی چیف جسٹس صاحب کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں تو وہ غلط تھے، کیونکہ ان کی طرف سے نیب ترامیم کیس میں جو لائیو ٹیلی کاسٹ ان کی سماعت ہونے کا معاملہ تھا اس پہ 4-1 کی ریشو سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی لائیو ٹیلی کاسٹ اس سماعت کو نہیں کر سکتے. خان صاحب موجود ہیں جی ویڈیو کال کے اوپر. تو جسٹس اطہر من اللہ اکیلے جج تھے جنہوں نے کہا تھا کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونا چاہیے. ابھی ان کی طرف سے 13 پیجز پر مشتمل جو ہے ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا گیا ہے، یعنی ان کی طرف سے اکیلے ہی ہیں جنہوں نے اس نوٹ کو لکھا ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے امپورٹنٹ کہ کیا بات ہوئی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یا کیا نکل چکا ہے رزلٹ ابھی تک، اس کے اوپر بات کریں گے جی. وہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو اس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ اس کو بھی فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا تھا، ایک گریو رانگ ڈن سپریم کورٹ کے اندر. اور قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ری اوپن ہو رہا تھا کہ پتہ کریں کہ یہ جوڈیشل مرڈر تھا، کیا معاملات گئے تھے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مولوی مشتاق جو اس وقت کے جج تھے جنہوں نے سزائے موت سنائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو، جو بڑا سخت جو ہے ایک نفرت اور جیلسی اور رائولری رکھتے تھے ان سے، تو اگر وہ پریشر محسوس کر رہے تھے تو اپنی پوزیشن چھوڑ کیوں نہیں دی انہوں نے. بڑی ایک ان کی بڑی ٹچنگ سی سٹیٹمنٹ تھی. یہی سٹیٹمنٹ اس وقت پاکستان کی عوام قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی کر رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے پریشر بڑھ رہا ہے اور آپ سے پریشر برداشت نہیں ہو رہا اور آپ پریشرز کے انڈر آ کے ہی اس وقت یہ تمام معاملات لے کے چل رہے ہیں تو آپ اپنی کرسی چھوڑ کیوں نہیں دیتے. الٹا اس وقت ایکسٹینشن کے معاملات چل رہے ہیں چیف جسٹس کے. منصور علی شاہ نیکسٹ ان دا لائن، لیکن ابھی آپ کے آئین میں ترمیم ہوگی موسٹ پروبیبلی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی ایج کراس کر چکے ہوں گے. جب ان کو ایکسٹینشن ملے گی تو ان چیزوں کو لے کے جو ہے نا آپ کے ان جسٹس صاحب کو آپ کے اوپر 1 سال کے لیے اور بٹھا دیا جائے گا. بٹ لیٹس سی اس معاملے میں کیا جاتا ہے. فردر ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کوئی ایک عام کنوکٹ تو ہے نہیں، ایک عام مجرم نہیں ہے، وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اور وہ پاسٹ میں الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز رہ چکے ہیں یہ لوگ. تو ان کا ایک سرٹن ایک ان کو ٹریٹ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ہیومیلیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ہراس کیا جاتا ہے. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کورٹ میں کمپلسٹ ہیں کچھ ججز اس سارے معاملے میں. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی عدلیہ کو، یعنی کہ جن فورسز کے اگینسٹ کھڑے ہونا چاہیے کہ انصاف کے ہم علمبردار ہیں جی، آپ ٹریس پاس نہیں کر سکتے اس باؤنڈری کو، یہاں پہ آپ کی جگہ ہے، یہیں پہ رہیں، بجائے یہ کریں وہ الٹا اس وقت کچھ ججز سہولت کار بنے ہوئے ہیں جو یہ معاملات چلا رہے ہیں. تو عمران خان کی جو یہ سماعت ہے اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیے جانا کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ ایک جسٹس کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کا، لا پڑھا ہوا ہے اس نے. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو 2 لاجکس دی تھیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک تو انسٹنٹ ان کا جواب تھا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو، جب انہوں نے کہا کہ لائیو سماعت کر لی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عوامی انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے، عوام کو اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے جس کی لائیو سماعت کر کے. اگر قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان صرف اسی بات کو کلیئر کر دیں، جسٹیفائی کر دیں کہ یہ عوام کے انٹرسٹ کا کیس نہیں تھا تو بڑی بات ہے، کیونکہ آپ مجھے وہ اینگل بتا دیں جس سے یہ عوام کے انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے. عمران خان نے کیس کیا ہے وہ عوام کے انٹرسٹ کا بندہ ہے انتہا سے زیادہ. نیب ترامیم کا کیس ہے، نیب کا ادارہ انوالو ہے، وہ عوام کے انٹرسٹ کا ادارہ ہے. جن لوگوں کے اوپر یہ کیس کیا گیا ہے PDM-1 کے لوگ ہیں جن کے لیے جی آپ نے گراؤنڈ کلیئر کر دی تھی، ان کے لیے جی آپ نے معاملات بالکل سٹریٹ کر دیے تھے، اور آپ ابھی بھی اس وقت پاکستان کے اوپر وہی لوگ حکومت کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کی ویل بینگ، ان کی پراپرٹی کی حفاظت، ان کی لائف کی حفاظت، ان کی جی امپلائمنٹ، ہر چیز کے ذمہ دار ہیں یہ لوگ. ایون جو پاکستان سے باہر اس وقت شہری موجود ہیں اس ملک کے، ان کی بھی پروٹیکشن اسی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں
کہ یہ لوگ پاکستان کے انٹرسٹ کے لوگ نہیں ہیں. 3 فیکٹرز اس کیس میں انوالوڈ ہیں, تینوں ہی میرا خیال ہے ٹاپ پرائیورٹی انٹرسٹ ہیں جی پاکستانی عوام کا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اتنے آرام سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کے انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے. آپ اس کا جواب دیں, بہت انٹرسٹنگ میرا خیال ہے اس کا جواب آئے گا آپ کی طرف سے. ٹرائی کریں کہ کیسے آپ نے اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے دینی مناسب سمجھی. دوسری جو انہوں نے 6 پیجز کے اوپر مشتمل 4 ججز کی طرف سے آفیشل جو ریزن اس کا بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اصل میں ایکسپلوئٹ ہو سکتی ہے جی جو لائیو ٹیلی کاسٹ جائے گی, اس کے اندر سے معاملات جو ہیں, اس کے اندر سے مواد جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے پرسنل بینیفٹس کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے. تو اس وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ اس کی جو ہے وہ لائیو سماعت کی جائے. کتنا ڈفرنس ہے ویسے 2 اسٹیٹمنٹ کے اندر. جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی فوری طور پہ جواب, اور جو دوسرا انہوں نے آفیشیل 6 پیجز کے اوپر مشتمل انہوں نے جواب سبمٹ کروایا ہے. تو بہرحال یہ اس وقت ماحول ہے. خیر اس کے جو ریزلٹس نکلیں گے اس میں سب سے پہلے تو عمران خان کی اگلی سماعت میں وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس کے اوپر اب ایک ڈیبیٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے بانی سے جو ہے قانونی ٹیم نے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے. ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل اور انتظار پنجوتا شامل تھے. وکلاء نے سپریم کورٹ میں نیب کیس کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی, اور یعنی کہ ابھی تک عمران خان تک جسٹس اطہر من اللہ کے ڈسینڈنگ نوٹ سے متعلق خبریں پہنچ چکی ہیں, وہ نوٹ پہنچ گئے ان تک, اس کو انہوں نے ڈائسیکٹ بھی کر لیا ہوگا, اگلا لائحہ عمل بھی میرا خیال ہے تیار ہو چکا ہے. لیکن اس ساری چیز میں عمران خان جیل سے نکلیں گے ایسا نہیں ہے. اگر اس نوٹ کے ذریعے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی اب 100% شور ہے تو بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی وائف کو جیل کے پیچھے زیادہ دیر رکھنے کے لیے جو ہے وہ اور آپشنز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اور حکومت نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف غداری سمیت نئے مقدمات بنانے کے امکان کا اظہار بھی کر دیا ہے, یعنی کہ ان کے اوپر اب میوٹنی اور ٹریزن اور اس طرح کے پراپر کیسز بنائے جائیں گے تاکہ اور ان کو جو ہے نا الجھا دیا جائے ان معاملات میں. لیکن بات وہ نہیں ہے, ون وہ ہے ہی نہیں. ون یہ ہے کہ اگر ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ آ جاتی ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک ٹیبو موجود ہے عمران خان کا کہ آپ اس کا نام نہیں لے سکتے, آپ اس کی شکل نہیں دکھا سکتے, آپ اس کو جو ہے آواز اس کی نہیں سنوا سکتے. یہی چیز فارورڈ لے کے اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیسیکلی چل رہے ہیں کہ اتنے مہینے جب سے اس کو جیل میں رکھا گیا ہے یہی معاملہ چلا ہے, تو ابھی بھی ہم لائیو سماعت کر کے وہ جو سٹریک ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دے سکتے. کہ ایک سٹریک ٹوٹی ہے کیونکہ ان کی ایک تصویر وائرل ہو گئی تھی اور وہ اتنی جو ہے وہ مسئلہ کریٹ ہو گیا, اتنا ان کے لیے مشکل بن گئی کہ انہوں نے اگلی سماعت میں کوئی موبائل فون اور اتنی سختی کے ساتھ ہر ایک کو اندر جانے دیا کہ کوئی تصویر نہ یہاں سے لیک ہو سکے اگلی دفعہ. تو قاضی فائز عیسیٰ وہی کام اس وقت کر رہے ہیں جو سب پاکستان کی اسٹیٹ کا اتھارٹیز کا نیریٹو ہے کہ عمران خان کا نام شکل آواز بین ہے, ٹیبو ہے یہاں پہ. لیکن اس کو اگر ٹوٹنے میں ہیلپ ہوتی ہے اس ڈسینڈنگ نوٹ کے بعد, لیٹ سی. یہ بھی 100% جو ہے وہ چیز شور نہیں ہے. وہ کل کو کہہ دیں جی غدار کی آواز نہیں ہم دکھا سکتے, غدار کی آواز نہیں سنوا سکتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ اپنے آپ کو ہمارے اور عمران خان کے تمام کیسز سے ریسکیو کر لیں کیونکہ ہمیں اس جج پہ بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اس جج پہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو ابھی سپریم کورٹ کے ایک جج نہیں, اطہر من اللہ صاحب نہیں کہہ دیا ہے کہ مجھے بھی اس جج کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, مجھے بھی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر کانفیڈنس موجود نہیں ہے. اس نوٹ کے اندر جو انہوں نے معاملات اور جو ایونٹس ڈسکس کیے ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. وہ اس کے انہوں نے جو مینشن کیا ہے کہ آپ ہراس کر رہے ہیں فارمر الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کو, عوام نے پاکستان کی ان کو ایک دفعہ الیکٹ کر چکی ہے جن کو اس وقت آپ اتنے برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں کورٹ روم کے اندر. تو آپ کمپلیسٹ ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اس کا مطلب ہے اس جرم میں شامل ہو رہے ہیں ان کے اگینسٹ ہونے والے. ایک سنگل پارٹی, ایک سنگل بندے کو آپ نے سائڈ لائن کیا ہے, اس کی شکل دکھانا غیر قانونی نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو دکھانے دے رہے. ٹھیک, تو یہ ساری باتیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہی کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور جج جو ہے وہ اپنی سنا دے اور چیف جسٹس کی جو ہے کوئی ورتھ ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کے اندر. سب سے زیادہ اتھارٹی وہ لیڈ کر رہا ہے بینچ کو. تو یہ ڈسینڈنگ نوٹ بیسیکلی ان کے لیے لکھا گیا ہے. تو پی ٹی آئی کو صرف اس وقت جو ہے کانفیڈنس جو چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر موجود نہیں ہے, اس وقت جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں. اور کیا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ کے فیلو جج کے لیے بھی ہوگی کہ آپ نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اگینسٹ غلط بات کیسے کی, کس طرح کا کوئی نوٹس جو ہے اب آپ نے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے لیے بھی ریڈی کر کے رکھا ہے کہ اب ان کو ہم بتائیں گے کہ ان کی ہمت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ان چیزوں کو پوائنٹ کیا ہے جو سپریم کورٹ کی ہم سماعتیں کر رہے ہیں. تو بہرحال جی یہ معاملات ہیں
کہ اس وقت ایٹ دس مومنٹ پہلی دفعہ جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ کے چیف جسٹس لگے ہیں وہ اب تک کی ویک ترین پوزیشن کے اوپر موجود ہیں. اب وہ ایز اے اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی ان کو اپنے کیسز کا حصہ نہ بنائے تو الگ چیز ہے. اپنی ایگو میں آ کے کہ جی ہمیں جج چاہیے ہی نہیں اپنی ہیئرنگز میں, تو وہ ایک الگ بات ہوگی. لیکن اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ان کی اس حد تک کی وہ ایک کیا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں آپ چیف جسٹس کے لیے کہ ایک کویشچن آ گیا ہے ان کے ورڈکٹ کے اوپر, جو وہ ورڈکٹس دیتے رہے ہیں اور جو وہ ورڈکٹس دے رہے ہیں اور جو وہ کلیریفیکیشنز دیتے ہیں, صرف عوام کے اندر نہیں بلکہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں, جو ان جنرل آپ کا جوڈیشری کا ادارہ ہے, ان سب کے اندر جو ہے ایک کویشچن آ گیا ہے اس ایک سرٹن فگر کو لے کے, ان کے جو ہیڈ ہے, جو ان کا چیف جسٹس ہے, اس کو لے کے. اس نوٹ کے بعد اسپیشلی, اس سے پہلے بھی یہ چیز جو ہے وہ پک رہی تھی, بن رہی تھی, وہ اب بڑھ گئی ہے. یعنی کہ اب اس کو آپ کہہ لیں کہ اسٹیمپ لگ گئی ہے. اور آخر میں کوئکلی ہم انڈین الیکشنز کے اوپر بات کر لیتے ہیں. بی جے پی جہاں پہ 400 پار کا نعرہ لگاتی تھی لیکن وہ اتنی سیٹس بھی نہیں جیت سکی کہ انڈیپینڈنٹلی جو ہے اکیلی اپنی پارٹی کے ساتھ وہ حکومت بنا سکے. الائنس کر کے, اتحاد کر کے اب ان کو حکومت بنانی پڑے گی. اب اس میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں کہ مودی صاحب نے صرف یہ ایک ٹینیور بے شک جیت لیا ہے, وہ تیسرا ٹینیور آئیں گے جی, بڑی بات ہے, اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو, لیکن اس کو آپ ان کی ہار ہی سمجھیں. 2 ٹینیورز پچھلے خون پسینہ لگا کے بی جے پی کے ہر ایک بندے نے, خاص طور پہ مودی صاحب نے بہت محنت کی ایک نیریٹو کو بلڈ کرنے میں, اور وہ نیریٹو تھا جی اکھنڈ بھارت کا, اور جی اونلی ہندو اسٹیٹ, اور اس کے اندر پاکستان اس دفعہ ان کے پروپیگنڈا میں انوالوڈ نہیں تھا بلکہ اینٹی مسلم ایجنڈا اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے. مسجدیں گرائی گئیں, بابری مسجد جہاں گرائی گئی تھی وہاں پر جو ہے ایک رام ٹیمپل بنا دیا جاتا ہے, اس کے بعد مسلمانوں کو ہراس کیا جاتا ہے. دبئی میں ایک بڑا ایک ٹیمپل ان کی طرف سے بنتا ہے, اور یہ سارے کام بی جے پی نے کیے تاکہ وہ وہاں کی ہندو آڈینس اور ووٹر کو اٹریکٹ کر سکیں اپنی طرف. لیکن 1.4 بلین کی پاپولیشن آپ کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. اتنے آپ نے 10 سال محنت کی ہے نیریٹو کو بلڈ کرنے میں, ان کا میڈیا خرید کے آپ نے جو ہے ان کو سپون فیڈ کیا, ان کی پوری جنریشن کا دماغ جو ہے آپ نے استعمال کیا, لیکن سٹل آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرا ٹینیور, ان کے پچھلے 2 جو ٹینیور گزرے ہیں ان ساروں کو ملا کے ان کی کلیکٹیو ہار ہوئی ہے. 3 جو باریاں میرا خیال ہے مودی صاحب نے لی ہیں, آپ اس طریقے سے اس کو پٹ کریں کہ وہ تینوں دفعہ ہی ہارے ہیں. ان کا جو نیریٹو تھا جس کے لیے وہ جنگ لڑ رہے تھے, جو ان کی دلی خواہش تھی, وہ پورا نہیں ہو سکا, کیونکہ اس تیسرے ٹینیور میں انہوں نے اس کو پریکٹیکل شکل دینی تھی. جو پچھلے 2 ٹینیور میں وہ صرف نیریٹو بلڈ کر رہے تھے, عوام بلڈ کر رہے تھے, گراؤنڈ سیٹ کر رہے تھے, اس کے اوپر اب انہوں نے عمارت کھڑی کرنی تھی. اور اس وقت آ کے انڈیا کی عوام انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. جو ٹیلی گراف کی ابھی کی ہیڈ لائن ہے وہ ہے جی انڈیا کٹس ڈاؤن مودی. اور یہ جو ہے ایک ہیڈ لائن نہیں ہے بلکہ بہت ساری اس طرح کی ہیڈ لائنز موجود ہیں جس میں نریندر مودی کی ہار سے متعلق بات کی گئی ہے کہ جی عوام, انڈین پیپل ہیو ریجیکٹڈ نریندر مودی اور اس کے نیریٹو کو اور اس کی آئیڈیالوجی کو اور اس کی ایکسٹریمسٹ ویوز کو. وہ نہیں چاہتے کہ یہ ہندو مسلم فسادات کروا کے جو ہے ہم اس طرح کے ملک کے اندر سروائیو کریں. اور بڑی آئرنی موجود ہے ان الیکشنز کے اندر کہ جتنے وہ ایریاز تھے جہاں جہاں پہ ہندو ان کی میجورٹی موجود ہے, لیکن وہاں پہ انہوں نے ہندو مسلم یہ نیریٹو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح پہ یہودیہ کی مثال لیں جہاں پہ بابری مسجد کے اوپر رام ٹیمپل بنایا جاتا ہے, وہاں سے بھی بی جے پی ہارتی ہے. ان کا ہر وہ بندہ ہار جاتا ہے جس نے اس طرح کے حرکتیں کی ہیں, اس طرح کے بیانات دیے ہیں. اور بات صرف یہی ہے کہ صرف ایک ٹینیور کی ہار نہیں ہے یہ مودی کی, یہ مودی صاحب کے 3 ٹینیورز کی ہار ہے. یہ ان کے 10 سال کی محنت وہ ضائع گئی ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.